نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ناظرین، آج ہمارا یہ سرعام پر پہلا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں انسان کے مقام پر مختصراً گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت ہی احسن صورت میں تخلیق فرمایا۔ اور خالق کائنات کا انداز یہ ہے کہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم کہ میں نے انسان کو بڑا احسن تخلیق فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسانیت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند، کتنا عرفہ و کتنا اعلیٰ ہے۔ اور خالق کائنات نے جب ارادہ فرمایا انسان کو تخلیق کرنے کا تو اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب انسان کو رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا اور پھر اس کے سر پر اپنی نیابت کا سہرا سجایا اور پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کے سر پر اکرام کا تاج سجا دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق فرمایا تو ابھی انسان نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو انسان کو سجدہ کروایا گیا اور اپنے نوری فرشتوں کو حکم دیا جن کا کام فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوئے اللہ کی بندگی کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کو تخلیق فرما کر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس نائب کو سجدہ کرو۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ فرشتہ مجھے مت کہو، میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سر پر عظمت کا تاج سجایا، اسے مسجود ملائک بنایا اور فرمایا کہ اے انسان، میں نے ساری کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے میں نے تخلیق فرمایا۔ تو انسان کو جب اپنے مقام اور مرتبے کی خبر ہو کہ ابھی انسان نے سجدہ نہیں کیا تھا، ابھی انسان نے کوئی تسبیح نہیں کی تھی، ابھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی، فقط بنا تھا، تو بحیثیت انسان اللہ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ تو بحیثیت انسان کا مقام اتنا بلند ہے، اگر انسان کو اپنے اس مقام کی خبر ہو جائے تو پھر انسان کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، جو اس کی عزت کی چادر کو داغ لگاتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانا نہیں،
صوفیہ کرام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو رب کو پہچاننے کے لیے پہلے اپنی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کا بت بنایا مٹی سے اور اس میں پھر روح پھونکی، فرمایا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، میں نے انسان کے بت کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا، اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں، شوق دا دیوا بال انیرے، متاں لبی وسط کھڑاتی ہوں۔ شوق محبت ہے، محبت الہی ہے۔ جب انسان اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے، اپنے مرتبے کو جان لیتا ہے کہ میں کوئی عام نہیں، میں مسجود خلائق ہوں، میں فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا تھا، تو میرے رب نے مجھے بحیثیت انسان یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام کسی عبادت سے نہیں ملا۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے اور اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند فرما دیتا ہے۔ اس عبادت سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بحیثیت انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، انسان کی صورت، خواہ وہ کوئی انسان ہو، اس کی صورت کو اللہ نے اپنی مرضی سے تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ نے جیسا چاہا ایسی صورت خالق کائنات نے بندے کی بنا دی۔ اب انسان کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے میری صورت کو تخلیق فرمایا، اور جس طرح میری صورت کو بنایا اسی طرح دوسرے انسانوں کی صورتوں کو بھی بنایا۔ تو کسی بھی انسان کی صورت پر، کسی انسان کی شکل پر اعتراض کرنا یہ در حقیقت اللہ کی چاہت پہ اعتراض ہے۔ آج ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم انسان کو کسی کو بد شکل کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں اپنا منہ دیکھ۔ یہ ایسی باتیں کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے، بلکہ ہمیں ہر انسان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے خالق کی قدرت کا نظارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسی صورت اللہ پاک نے انسان کو دی کہ جس صورت میں اس نے اپنی محبوب صورت کو تخلیق فرمایا، اپنی جو محبوب صورت تھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خالق کائنات نے یہ صورت عطا فرمائی، جس کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شاناں سب بنیاں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا بلند مقام عطا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ابھی انسان بنا نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ خالق کو اس انسان سے پیار کتنا ہے، اس انسان سے اللہ کو محبت کتنی ہے کہ اللہ نے وہ فرشتے جنہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا انہیں حکم فرمایا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، اور میرے نائب کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوگی، میرے نائب کو پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوگی، میرے نائب کو کھانے کے لیے اشیاء کی ضرورت ہوگی، پھل فروٹ کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے میں نائب بنانے سے پہلے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے حکم سے جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح انسان کی رہائش تیار کر دو۔ تو اللہ پاک نے انسان کو بھی اپنی مرضی سے تخلیق فرمایا، اور انسان کی ضرورت کی اشیاء کو بھی انسان کے پیدا کرنے سے پہلے تخلیق فرمایا، انسان کی رہائش کا انتظام فرمایا، اور انسان کی رہائش بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے ہیں
نوری فرشتیوں نے جنت تیار کی، دودھ کی نہریں اس میں بہائیں، شرابن طہورا کی نہریں بہائیں، محلات کو تعمیر کیا گیا، سونے اور چاندی کی نفیس ترین مٹیریل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے محل تیار کیا۔ جب وہ جنت تیار ہو گئی تو اس کو پاس کسی انجینئر نے نہیں کیا، اس کا نقشہ کسی انجینئر نے تیار نہیں کیا، ابھی کوئی انجینئر بنا ہی نہیں تھا، خالق کائنات نے خود اس کا نقشہ تیار فرمایا، خود خالق کائنات نے اس کی نگرانی فرمائی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاس کیا۔ جب جنت تیار ہو گئی تو پھر آدم علیہ السلام کا بت بنایا، پھر اسے سجدہ کروایا، اور پھر حکم فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں جا کر رہائش اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اس حکمت کے تحت خالق کائنات نے انسان کو پھر زمین پر بھیجا اور فرمایا کہ جو تم میں میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے میں یہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے، اسے کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی عزت اور وقار معاشرے میں ملتی ہے، تو پھر وہ قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، پھر وہ سوچ کے بولتا ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے پہلے غور کرتا ہے کہ یار میرا اتنا بلند مقام ہے، میں اتنے بلند منصب پہ فائز ہوں، لوگ میری عزت اور احترام کرتے ہیں، تو میں کوئی ایسا جملہ نہ بول دوں جس سے میری توہین ہو، میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے میری عزت پہ حرف آئے۔ تو جب انسان کو اپنے مقام کی صحیح معنوں میں خبر ہوتی ہے تو پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر تو اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنی عزت کو، اپنے اکرام کو بحال رکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عزت کی چادر تار تار نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقام تجھ سے چھینا نہ جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مسجود ملائک ہونا قائم رہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی آسائش اور آرام میں رہوں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس کے لیے نمونہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے رسول کے طریقے پر تو عمل کرتا جا، تیرا یہ مقام، تیری یہ عزت، تیرا یہ وقار قائم رہے گا۔ تو حاضرین محترم، شریعت مطہرہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہمیں جو اللہ نے مقام دیا اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پہچان نصیب فرمائے۔